آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم پورا زور لگا دیں گے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے، اور اس کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے رہنما رفاقت گیلانی صاحب، انہوں نے بھی کچھ اشارے دیے ہیں، 1 ارب 10 کروڑ کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ میں رفاقت گیلانی صاحب کو نہیں جانتا، مگر یہ مجھے لگتا ہے وہ مبالغہ کر رہے ہیں۔ 20-25 کروڑ روپے آفر کر 20 کروڑ روپے آفر کر رہے ہیں، کسی کو 25 بھی شاید دے دیں، اس لیے کہ سرمایہ ہمیشہ محدود ہوتا ہے۔ 1 ارب کی تو میرا خیال ہے وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لوگ مبالغہ بہت کرتے ہیں بعض اوقات۔ ٹھیک ہے مونس الہی صاحب نے دعویٰ کیا البتہ جلیل شرک پوری مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ زیادہ ذمہ دار آدمی ہیں، وہ ان کا ایک طویل تجربہ ہے عوامی زندگی کا۔ یہ دیکھیے، یہ وہ جگہ ہے شرک پور جہاں علامہ اقبال تشریف لے گئے تھے تانگے پر بیٹھ کے، اور وہ جو ان کے بزرگ ہیں جن کے بارے میں لوگ بہت جانتے ہیں، علاقے کے لوگ، بڑی تکریم ہے ان کی، تو وہ کسی کلین شیو آدمی سے نہیں ملتے تھے، داڑھی کے معاملے میں سخت تھے۔ بعض لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، یعنی یہ اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، تو وہ علامہ اقبال صاحب کو تو خادم نہیں چلتا کیا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں مل سکتے، کسی کلین شیو آدمی سے نہیں ملتے۔ تو جب انہیں پتہ چلا تو وہ بہت ناخوش ہوئے اور بھاگے اور بلایا اور معذرت کی ان سے، اور ان کا اکرام پایا جاتا تھا۔ اس عہد کے جو لوگ تھے جنہیں ہم کہتے ہیں راہ سلوک کے مسافر، تصوف سے دلچسپی رکھنے والے جو لوگ تھے، یا اس عہد کے جو بزرگ تھے، وہ انہیں تسلیم کرتے تھے۔ تو وہ اپنی مضبوط بنیادی، ان کی اپنی بنیادیں مضبوط ہیں، اس لیے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے تو ٹویٹ ہی کر دیا کہ بھائی مجھے کیا دھمکیاں آپ دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ وہ یہ بدلے ہوئے حالات کی شہادت بھی ہے، ان کی اپنی جو حیثیت ہے سو ہے ہی۔ شیخ رشید کو ان سے معافی مانگنا پڑی باقاعدہ، شیخ رشید نے کہیں لوز ٹاک کی، وہ کہیں ریکارڈ ہوگی۔ آج کل تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کھانا کھانے میں آپ کہیں جائیں تو محتاط رہنا چاہیے ہر آدمی کو۔ تو وہ کہیں ذرا سے بھی لوز ٹاک ہو تو وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، آئی بی بھی متحرک ہے، باقی ایجنسی بھی متحرک ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ رشید نے کہیں ان کے بارے میں لوز ٹاک کر دی تو اسے معافی مانگنی پڑی ان سے۔ حالات اس نہج پہ ہیں کہ لوگ بہت حساس ہیں اور بڑے فوکسڈ ہیں، اور لوگوں کی حسیات بہت تیز ہو گئی ہیں اس وقت۔ کچھ زیادہ زرداری صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں سارے ملک کو، قوم کو بے ضمیر بنا دوں گا۔ اور بھائی کوئی ملک اخلاقی طور پر معاشرت تباہ ہو جائے تو بچے گا کیا پھر اس میں؟ تو زرداری صاحب، دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا جہاں جا کے کھڑے ہو جائیں وہاں تباہی آتی ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی تباہ کر دی، کاف لیگ تباہ کر دی۔ یہی چودھری پرویز الہی تھے جو ضد کر کے 2013 میں ان کے ساتھ الیکشن الائنس کیا تھا، اور 92 سیٹوں کے بعد ان کی سیٹیں 5-7 رہ گئی تھیں۔ پھر انہوں نے عمران خان سے، حالانکہ وہ عمران خان کو ذاتی طور پہ کچھ پسند نہیں کرتے تھے کوئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے، لیکن حالات کا اپنا ایک جبر ہوتا ہے، یہی تقدیر ہے۔ تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ درست۔ یہ جو سارے تجزیے کرتے ہیں یہ ایک تو اس دنیا کے خالق و مالک کو منفی کر کے کرتے ہیں، ایک قوانین قدرت کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ وہ ایک معاشرہ بدلتا ہے جس ڈگ پہ بس دریا نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا تو تبدیل کر لیا۔ اب مصنوعی طور پہ تھوڑی بہت تبدیلی کر سکتے ہیں، دریا جب سینکڑوں میل یعنی بدل جاتا ہے اس کا راستہ، جیسے پچھلی صدی کے شروع میں آمو ریور کا بدل گیا تھا، اس کے نتیجے میں افغانستان کو کئی ہزار مربع میل کا علاقہ مل گیا، کیونکہ وہ سرحد تھی، یہ طے تھا افغانستان اور سوویت یونین کے درمیان، ماسکو اور کابل کے درمیان، کہ دریائے آمو ہی ہمیشہ سرحد رہے گا۔ وہ دریا جب اپنا رخ تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ صحیح۔ دریا بھی بادشاہ ہے وقت کا۔ ٹھیک، مونس الہی صاحب بھی، ارون صاحب کچھ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مطلوبہ نمبر گیم پوری ہے، بلکہ زائد لوگ ہیں، حکومتی گیم ختم ہو چکی ہے۔ دعویٰ ان کا درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ دباؤ کا نتیجہ ہے؟ نہیں، دعویٰ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو دیکھیے ووٹ پڑیں گے، وہ کسی آدمی نے پوچھا حجام سے کہ میرے سر پہ کتنے بال ہیں، اس نے کہا ابھی سامنے آ جائیں گے نا، آپ دیکھ لینا۔ بات یہ ہے کہ کتنے ووٹ ہیں یہ تو کل پتہ چلے گا نا۔ کچھ لوگ اگر بک چکے ہیں، بے ایمان ہو چکے ہیں، ٹیمپٹیشن ہو جاتی ہے نا، وہ ایک کو تو ہو گئی لیاقت پور والا، لیکن لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں
کہ سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا. اچھا یہ تو اعداد و شمار کی بات ہے کہ نقد رقم رشوت لینے والے بہت کم ہوتے ہیں. لوگ ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں ہر طرح کے. صحیح. سڑکیں بنوا لیں, اس میں سے کمیشن لے لیا. زیادہ جو سمجھدار سیاستدان ہیں وہ تو اپنے علاقے میں ترقیاتی کام چاہتے ہیں. صحیح. اور اب وہ تو کوئی کسی کے پاس نہ وقت ہے, نہ دماغ ہے, اور نہ فرصت ہے, اور نہ اپنا وسائل ہیں, اور نہ اتنے دنوں میں کوئی ہو سکتا ہے, اور وعدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو شریف خاندان کے اور زرداری صاحب کے وعدوں کو اس وقت پہ کوئی نہیں جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اگر پہلے راؤنڈ میں نہیں بھی جیتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسرا راؤنڈ ہوگا, تیسرا ہوگا, پھر تو اکثریت میں ہوگا نا. تو اکثریت تو بہرحال انہی کے پاس ہے. ٹھیک. تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے طور پر قبول کرنے میں. اور جہاں تک میری معلومات ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہت ہی قابل اعتماد ذریعے سے بات ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا نواز شریف یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیتے ہیں تو جیتنے دو. شہباز شریف صاحب کو پرابلم ہے کہ وزیر اعظم رہنا ہے انہوں نے, کیونکہ وہ اب کسی نہ کسی طرح اگر بن گئے اور کچھ عرصہ رہ سکے اور کچھ ڈلیور کر سکے, ایک مہوم سے امید تو آدمی کو ہوتی ہے نا. صحیح. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان کا پرابلم ہے, زرداری کا پرابلم, نواز شریف کو کوئی پرابلم نہیں ہے. آ جائیں وہ ٹرائی کریں گے دوبارہ. بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب بات کر لیتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں. ہارون صاحب جو میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کے انداز فکر کے اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اگر یہ اختلاف ہے تو کب سے ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو لہجہ ہے وہ اتنا سخت کیوں ہے کہ بات دھمکی اور تشدد کے اوپر آ کر ختم ہو رہی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, دھمکیوں کی طرف میں چلتی ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو دی ہیں تحریک انصاف کے لیڈر کو اور ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں, مگر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا اندیشہ کیا ابھی بھی موجود ہے یا نہیں؟ دو ایک سوال کریں الگ الگ. وہ اپنا مولانا فضل الرحمان یہ کہاں صدارت کا خواب دیکھ رہے تھے, اور کہاں یہ حال ہے کہ انہیں اپنی پختونخوا میں جو سیٹیں انہیں ملتی ہیں وہ خطرے میں نظر آ رہی ہیں. بلوچستان میں تو شاید کچھ سیٹیں وہ اب بھی لے لیں گے, پہلے جتنی تو نہیں لیں گے, اس لیے کہ لوگ اکتا بھی جاتے ہیں ان کے ارکان اسمبلی نے وہاں کون سا تیر مارا ہے بلوچستان میں. وہاں بھی کچھ کم ہو سکتی ہیں, اور پختونخوا میں بہت کم ہو سکتی ہیں, کیونکہ بتدریج ظاہر ہے لوگ بیدار ہی ہو جاتے ہیں نا. کچھ وہ ڈلیور تو نہیں کر سکے, کوئی ترقیاتی کام بھی ظاہر ہے نہیں کرا سکے. عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے تو ظاہر ہے ان کی مدد تو نہیں کرنی تھی. جہاں تک عمران خان کی گرفتاری کا تعلق ہے تو وہ تقریباً ناممکن ہے. وہ جلتی پر تیل ڈالنے کا مترادف ہوگا. دیکھیے جو اصل خطرہ ہے صرف مسئلہ سیاسی نہیں ہے. سیاست اور معیشت اس طرح باہم کبھی جڑی نہیں تھی جتنی اب جڑ گئے. ہمیشہ معیشت کا سیاست سے تعلق ہوتا ہے, اور مفتاح صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بے یقینی کی وجہ سے ڈالر جو ہے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے, روپیہ گر رہا ہے. تو اکنامک میلٹ ڈاؤن اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا درد سر ہے. سیاسی لیڈروں کا تو نہیں ہے, انہیں تو پرواہ نہیں ہے. اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ پی ٹی آئی والے تو غصے میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے, انہیں تو پرواہ نہیں ہے. صحیح. حالانکہ ہونی چاہیے. اور رہ گئے اپنا مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب اور شریف خاندان, تو ان کا تو روپیہ تو باہر ہے. مولانا فضل الرحمان کا بھی باہر ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا. یہ اس پہ بریفنگ ایک دی تھی جنرل مشرف نے اپنی کابینہ کو. ان کے وزراء جو زندہ ہیں ان میں سے کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے گا تو کوئی دوسرا اس کی تردید کر دے, وہ کہے گا غلط کہہ رہے ہیں. وہ مجھے تو ان کے بہت ہی ذمہ دار ایک منسٹر تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی وہ انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے پیسے بھی باہر ہیں, اور وہ پیسے جو ہیں سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے لیے تھے. 3 ملکوں سے لیے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں, ان کے لہجے میں اتنی سختی اور کڑواہٹ کیوں ہے؟ انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو پاگل اور احمق کہہ دیا, نوجوانوں کو یوتھیا کہہ دیا. بتا تو دیا آپ کو, بتا تو دیا. تشدد کا راستہ اختیار کریں گے. صدر بننا چاہتا تھا, اور اب وہ اس کی اسمبلی کی رکنیت بھی نہیں حاصل ہو سکتی جسے, تو وہ غصے میں نا فرسٹریشن کا شکار نہ. اور کیا آپ کو بتا تو دیا ہے. کیا تشدد کا راستہ اختیار کریں گے مولانا صاحب؟ اور نہیں, تشدد کا راستہ نہیں اختیار کر سکتے. وہ دھمکی دے رہے ہیں. جب آدمی بہت کمزور پڑ جاتا ہے, یا تو آدمی اس وقت دھمکی دیتا ہے جب وہ بہت طاقتور ہو اور پرامن طریقے سے اور قانونی طریقے سے اس کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو, یا اس وقت دھمکی دیتا ہے جب بہت کمزور ہو.
دس از ان لائک فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، یہ ان کا مزاج نہیں ہے. تو وہ دل میں ایک خواب ہوتا ہے نا، ہمیشہ آدمی شعوری طور پہ نہیں کوئی بات کر رہا ہوتا، کبھی کبھی اس کا جو لاشعور میں چیزیں ہوتی ہیں، ذہن کی بہت دھندلکے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں. خواہش تو ان کی ہے نا طالبان کی طرح انہیں حکومت مل جائے، انہی کا مکتب فکر ہے، ان سے رابطہ بھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی دھمکی دیں گے تو شاید اس کا کچھ اثر بھی ہو. پاکستانی معاشرہ تشدد کو گوارا نہیں کرے گا.